بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس میں بہت تیزی آنے والی ہے، اور یہ تیزی مثبت ہوگی یا منفی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ اس وقت 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور ان کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈے پر اس وقت کاربند ہے کہ کس طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات سے آؤٹ رکھنا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہے بنیادی بات، اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ آپشنز گورنمنٹ کے پاس تو بہت محدود آپشنز ہیں، اور وہ یہ کام جلدی جلدی کرنا چاہ رہی ہے، اور جلدی جلدی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ساتھ دے، اور جوڈیشری اس کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، یہ ایک 1 ملین نہیں بلکہ 10 ملین ڈالرز کا یہ کوشچن ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ اس وقت ہمارے حکمراں اتحاد کیا کرنے والے ہیں، اور حکمراں اتحاد جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے اپنی پسند کے فیصلے لینے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز، آپ سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا مہنگائی کا طوفان، کیونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے، آج مارکیٹ کھلی ہے، بازار کھلے ہیں طویل چھٹیوں کے بعد، لیکن بینک آج بند ہیں، بینک آج کاروبار نہیں کر رہے، لین دین نہیں کر رہے، اس لیے کہ 30 جون آپ کو پتہ ہے کہ 30 جون آخری مالی سال کا آخری دن ہوتا ہے، اور 1 جولائی کو ویسے ہی چھٹی تھی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے جو سیاسی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن مہنگائی کا جو طوفان آنے والا ہے وہ آپ کے توقعات سے بالکل آپ کی توقعات اب جواب دے جائیں گی، آپ یہ سمجھیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ہم نے جو IMF کی شرائط مانی ہے، اور 12 جولائی کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے IMF کے، جس میں پاکستان کو قرضے کی منظوری ہونی ہے، اور 12 جولائی تک آپ کی جان جو ہے وہ لٹکی رہے گی سولی پر۔ اور اس کی ریزن ہے کہ کوئی بھی اگر اس دوران حکومت نے، اسحاق ڈار صاحب نے کوئی بھی ایک آدھ پوائنٹ بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ، آج ڈالر کا جو ہے وہ مصنوعی طور پہ اس کو نیچے لایا گیا ہے، اور لیکن مارکیٹ میں ڈالر دستیاب نہیں ہے۔ پاؤنڈ مصنوعی طریقے سے نیچے لایا گیا، لیکن پاؤنڈ دستیاب نہیں ہے۔ اور IMF کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو فارن کرنسی ڈالر ریٹ ہے اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دینا ہے، اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کرنا، وہ ایک جو نیچرل اس کی اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ ہوگا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ڈالر بہت سستا ہو جائے گا اور مارکیٹوں میں دستیاب ہوگا۔ 3 ارب ڈالر ملنا ہے، اور وہ بھی 9 مہینوں میں۔ ان 3 ارب ڈالر سے ہم کیا کر لیں گے، اور کون کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، یہ بالکل ایک ڈھکوسلے ہیں۔ ایک عارضی طور پہ ہمیں ICU میں ایک انجیکشن دیا گیا ہے، ہم ICU میں ابھی تک، اور یہ 9 مہینے کے لیے ایک انجیکشن دیا گیا ہے، اور مارچ تک ہمیں ایک ہلکی سی لائف لائن دی گئی ہے کہ جناب اب جی لیں، اور تھوڑا سا اور جی لیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہنگامی بنیادوں پہ کہ الیکشن کمپین کے دوران پاکستان کی جو معیشت ہے اور جو مہنگائی ہے وہ کم از کم یہیں برقرار رہے، اس سے نیچے اس سے اوپر نہ مہنگائی اس کے اوپر نہ ہو، بلکہ یہیں پر برقرار رہ جائے، تو یہی ہماری غنیمت ہے۔ لیکن 1 جولائی کے بعد جب 1 اگست کو تنخواہیں ملیں گی ہمارے سرکاری ملازمین کو، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی تنخواہوں میں کس حد تک اضافہ ہوا۔ 35% کا کہہ تو دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے ایک تو اس میں ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ ٹیکس لگایا ہی سیلری کلاس پہ لگایا گیا، تنخواہ دار طبقے پہ سب سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا، اور جو پہلے سے دے رہے ہیں ان پہ لگایا گیا ہے۔ اس لیے یہ خوش ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کا سفید پوش طبقہ، وہ تو رسوا ہو ہی رہا ہے، اور باقی سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ 5 بحران اس وقت چل رہے ہیں، کسی بحران میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن چونکہ الیکشن میں جانا ہے، ہاں البتہ ہماری ریاستی اور حکومتی مشینری کی پریورٹیز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ترین صاحب واپس آ چکے ہیں پاکستان اور عید منا چکے ہیں، اور عید کے بعد اب انہوں نے جوڑ توڑ کا عمل شروع کرنا ہے، اور نئے لوگ قابو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ زرداری صاحب کو مکھن میں سے بال جیسے نکالا جاتا ہے ویسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلے الیکشن میں، اور عمران خان صاحب کو اور طریقے سے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جی ان کو کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے، اور ان کی گرفتاری
جو ہوگی وہ گرفتاری جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے جوڈیشری ان کو سپورٹ کرے اور عدالتوں سے ضمانتیں منسوخ ہوں تو ہی وہ گرفتاری ہوگی، ادروائز وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس دوران ہوا یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ 9 مئی کے بعد جو ماحول بنا دیا گیا، 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سارے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اندر ہیں، کس کس کا نام لیا جائے، سب خواتین و حضرات سب جیلوں میں موجود ہیں اور ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عید کے بعد پہلے دن کیا ہوتا ہے، عطا تارڑ صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ کوئٹہ بلوچستان جو کیس ہے، وکیل صاحب جو قتل ہوئے تھے ان کے الزام میں، یا پھر کوئی نہ کوئی اور کیس مل جائے گا، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کی ریزن ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملہ طے پائے تھے ڈرائنگ روم میں، جہاں باجوہ صاحب نے طے کیے تھے، اور مریم صاحبہ اسی معاہدے پہ عمل درآمد چاہتی ہیں، اور ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی کہ مریم صاحبہ کے پاس ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا کمزوریاں ہیں، ایسا کیا ہے کہ ان کی ڈکٹیشن پہ بات چیت، ان کی ڈکٹیشن پہ عمل کیا جا رہا ہے اور وہ جو کہہ رہی ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں مریم صاحبہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے۔ مریم صاحبہ کو ضرور اس پہ کریڈٹ گوز ٹو مریم نواز صاحبہ کہ بہرحال انہوں نے چیزیں مینیج کی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کی ہیں۔ اب چونکہ لیکن اگلا مسئلہ ہے وہ ایک پورشن کو تو انہوں نے مینیج کر لیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، باجوہ صاحب کو لے کے، تو وہ ایریا تو انہوں نے پورے کو پورا کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے عدلیہ کا۔ عدلیہ جو ہے وہ ہماری اس وقت سوسائٹی کی لائف لائن ہے، عدلیہ ہی محافظ بنی ہوئی ہے، عدلیہ ہی سے کچھ نہ کچھ ہمیں ریلیف مل رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کو تھوڑا بہت جو ایک ریلیف مل رہا ہے، سیاسی کارکنوں کو خاص طور پہ، صحافیوں کو، وہ عدلیہ سے مل رہا ہے۔ ادروائز تو اس وقت جیلیں بھری جا چکی ہوتی، 10,000 تو ویسے کم نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ جیلوں میں ہوتے۔ بہرحال نواز شریف صاحب جی اب اطلاعات آئی ہیں کہ یو اے میں ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، ملاقاتیں کمپلیٹ، اور اس کے بعد اب وہ جائیں گے سعودی عرب مریم صاحبہ کے ساتھ، وہاں پہ عمرہ کریں گے اور ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، کیونکہ اگلے الیکشن میں اور پاور شیئرنگ فارمولاز جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں، گارنٹرز تلاش کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب ہمارے پاس جو آخری ابھی تک بھی جو اطلاع ہے، نواز شریف صاحب کی بطور الیکٹورل پالیٹکس میں لینا وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور اس کی وجہ اگین میں بتا دوں کہ ٹھیک ہے، ڈسکوالیفیکیشن تو ان کی ختم ہو گئی ایک قانون کے تحت، قانون سازی جو کی گئی، ایک قومی اسمبلی میں سینٹ نے بھی منظور کر دیا، صدر قائم مقام صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ان کی سزائیں کیسے ختم کی جائیں گی، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ 16 ستمبر کے بعد، یعنی کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں، ریٹائر ہو جائیں، اور قاضی فائز صاحب آ جائیں چیف جسٹس کے طور پہ، تو ان کو پورا یقین ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب آئیں گے تو افتخار چودھری صاحب کی طرح ان کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ لیکن ہنوز دلی دور است، اس میں بھی ابھی کافی دن پڑے ہیں، اور تھوڑے دن نہیں، بہت دن پڑے ہیں۔ زرداری صاحب سے مریم صاحبہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا دبئی میں، اور جو ملاقات ہوئی تھی، آصف زرداری، بلاول بھٹو ایک سائڈ پہ تھے، مریم صاحبہ سب دوسری سائڈ پہ تھے، جو ملاقات ہوئی تھی تو مریم صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا زرداری صاحب سے کہ انکل آپ ابو کو کب بنا رہے ہیں پرائم منسٹر؟ تو زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ پہلا مرحلہ ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانا، اور جب تک اس کے بعد پھر اگلا سوچا جائے گا۔ زرداری صاحب نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، لیکن پیپلز پارٹی کے معاملے میں کوئی نہیں ہے جی، زرداری صاحب کو کچھ نہیں ملنے والا، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملنے والا شریف فیملی سے، یہ ایک لکھی پڑی بات ہے۔ پنجاب بلاک ہے جی، پنجاب میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اب پی ایم ایل این سے کچھ نہ کچھ ان کو مل سکتا ہے، لیکن اگلی اطلاع یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ ہے کہ اس استحکام پاکستان پارٹی کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ ووٹ نہ ہی امپورٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے۔ لیڈر تو آ گئے، پریس کانفرنسیں کروا رہی، ابھی تک کسی ووٹر نے پریس کانفرنس نہیں کی، اور کسی ووٹر نے یہ نہیں کہا کہ میں استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر رہا ہوں۔ یہ ابھی تک صرف اوپر والے لوگ جو ہیں
جو کٹھ پتلیاں ان کو کہہ لیں وہ اس وقت موجود ہیں، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بہت پہلے سے اطلاع تھی کہ ان کو دیا گیا، ان کو چمک دکھائی گئی ہے اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ہی آپ نمائندے تصور کیے جائیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہو، غیر نظریاتی ہو، کچھ بھی ہو، تو لیکن پرویز خٹک صاحب کو خیبر پختونخوا میں بہت بڑے دھچکے کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں سے ایک تحریک جو ہے وہ نئی تحریک نے جنم لے لیا ہے، خیبر پختونخوا سے ہی دوبارہ سے نئی تحریک نے جنم لے لیا ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کا مزاج جو ہے پنجاب کے ووٹر کا مختلف ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہوا وہ ساری ابھی تک بغاوتیں جتنی بھی ہیں، یہ لوٹا کریسی، یہ جو لوٹا کریسی ہے، بے وفائیاں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ پنجاب سے ابھی تک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ابھی تک کوئی کامیابی بڑی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو سروے ہوا تھا اس کے اکارڈنگلی خیبر پختونخوا پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا میں بھی، اور بلوچستان کے پختون علاقوں میں بھی، سندھ میں بھی، کراچی میں بھی، اندرون سندھ میں بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھی ہے، اور اسی مقبولیت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ اب خبر یہ اتنی زیادہ پھیلا دی گئی ہے، ہمارے جو ہم خیال دانشور ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جو پی ڈی ایم کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان میں خبریں اس حد تک پھیلا دی گئی ہیں یقین کے ساتھ کہ عمران خان کو ہم نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، تو لہٰذا جب فیصلہ پہلے ہو جائے کہ ہم نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر جب بھی یہ ایکٹ کیا جائے گا کیونکہ اگر یہ پہلے سے نہ پھیلائی جائے بات تو کوئی نہ کوئی کشن باقی بچ جاتا ہے۔ اب جوڈیشری بھی انڈر پریشر ہے، اور اسی لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف عمران خان صاحب نے یہ اپلیکیشن دے دی ہے کہ ان کے مقدمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں نہ لگائے جائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ترین اینڈ خٹک آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں، یا پھر خٹک کا جو ہے کچھ اور ہوگا اسکرپٹ، خٹک صاحب کے پاس اسکرپٹ کچھ اور ہوگا، اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس اسکرپٹ کچھ اور ہوگا۔ ان ساری باتوں سے ایک سائڈ پہ یہ تو ہے پلاننگ، یہ ہے زمینی خداؤں کی پلاننگ، اور جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں ہمارے ان کی پلاننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ عقل کل بن کے کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے کے فیصلے کرنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو معاملہ ہے اس وقت، اور وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف نواز شریف صاحب نے بنایا ہے، یا مریم صاحبہ نے بنایا ہے، یا شہباز شریف صاحب نے بنایا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو اختیار اور اقتدار دیتا ہے تو پھر اس پہ کچھ رسپانسبلٹی بھی عائد کرتا ہے، اور وہ ہے کہ جس سیٹ پہ بھی آپ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرتے رہو کہ وہ تقوی سے قریب تر ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، وہ جیلوں میں 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی، جس میں خواتین بھی موجود ہیں، جس میں بوڑھے بھی موجود ہیں، جس میں سیاسی کارکن بھی موجود ہیں، جس میں عام شہری بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب عید بھی انہوں نے گزاری ہے، اور پچھلے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، 50 دنوں سے زیادہ ہو گیا، 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ سب جیلوں میں پڑے ہیں بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی کارروائی کے، ان کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ عمران ریاض خان ہمارے سامنے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جہاں انصاف نہ ہو جس سوسائٹی میں، اور انصاف کو کنٹرول کیا جائے، جمہوریت کو کنٹرول کیا جائے، صحافت کو کنٹرول کیا جائے، تو پھر وہاں پہ یہی بے قدری اور ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بے بسی بھی، لاچاری بھی۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہیں ہے، وہ ہر طرح کی وکٹ پہ اب کھیلنے کے لیے تیار ہیں،
ہر طرح کی وکٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس بھی کافی ٹائم مل گیا ہے ان کو بھی سوچ بچار کرنے کا، جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں، جو انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے اور جو ان کے غلط لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ سارے کے سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور جب انسان خلوت میں ہوتا ہے تو پھر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق بھی ان کو مل جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کم و بیش ان میں سے وہ نہیں ہیں کہ ادھر ادھر والے، وہ ادھر ادھر والے ان سے ملتے ہی نہیں ہیں، ان سے رابطے میں صرف وہی ہیں جو ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان سب کی باتیں سننی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں نئے نئے آئے، ان پہ اعتراضات بھی بہت تھے، بداعتمادی بھی بہت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ثابت کیا کہ جب وہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں وہ ساری کی ساری ملاقاتیں کل والی ناکام ہو چکی ہیں۔ چودھری شجاع صاحب کی، سالک صاحب کی، وجاہت صاحب کی، اب دیکھنے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔